बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जी इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आपको याद होगा हमने लास्ट दो जो हमारी फिज़िकल क्लासेस थी उसके अंदर हमने बात की थी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जिसके अंदर हमने उसका एक ओवरव्यू लिया था। तो आज हम बाकायदा तौर पर देखेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या होता है। अगर हम अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करें तो इससे मुराद हमारे पास क्या है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है हमारे पास, जिसके ज़रिए मैं यहाँ से लाइटर ले लूँ ताकि जी हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। बाकी काम आपने इससे पहले पढ़े हैं। इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसी इंफॉर्मेशन को मेजर करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करते हैं, फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं और इन द एंड हम उसे समराइज़ करके तो उससे इंटरप्रिटेशन हासिल करते हैं और उन इंटरप्रिटेशंस को हम कम्युनिकेट करते हैं। तो यानी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, एक अकाउंटेंट का रोल जो होता है उसके अंदर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना होता है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक अकाउंटेंट जो है वो जब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा है, यानी आप जो भी करते हैं बीइंग एन अकाउंटेंट, जो आपका काम शुरू होता है वॉचर से, फिर उसके बाद आप उसको जो है वो जर्नल में लिखते हो, फिर लेजर में लेके जाते हो, फिर उसके बाद आप उसकी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आप उससे रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, इन तमाम तरीक़ों को, इन तमाम चीज़ों को अगर तो आप सिस्टमेटिक वे के अंदर कर रहे हैं ना, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये अकाउंटिंग है। और अगर हम इस सारे प्रोसेस को किसी भी सिस्टम के तहत नहीं करेंगे, जिस तरह आप देखें सिंपल सी बात है कि हर बंदा जो है वो अपनी बैलेंस और जमा और इनकम और स्टेटमेंट का हिसाब तो रखता है, लेकिन किसी भी तरीके से वो रखता है, वो मैनुअल तरीके से रखता है, या वो जो भी उसने एक तरीक़ाकार बताया हुआ है, और डे एंड के ऊपर वो क्या करता है कि उसको प्रॉफिट क्या हुआ है इस चीज़ को डिस्कस करता है, उसे लॉस क्या हुआ है, हर बंदे को पता होता है। लेकिन अकाउंटिंग वो उस वक्त बनेगी जब आप एक गिवन पीरियड के लिए क्या करेंगे कि सिस्टमेटिक वे के अंदर डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ आप इन चीज़ों को या इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटीज़ क्या हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसे रिकॉर्ड करते हैं, आप उसे मेजर करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उसके बाद उसे वेरीफाई और समराइज़ करते हैं। मकसद इसका क्या होता है? मकसद इसका ये होता है कि इससे हमें एक तो फर्म के एसेट्स का पता चल जाता है। अब एसेट्स क्या हैं? बीइंग एन अकाउंटेंट, अकाउंटिंग स्टूडेंट, आप बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं। हमारे पास कैश भी एसेट है, मशीनरी भी एसेट है, और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, और इसी तरह ओनर इक्विटी क्या होती है। तो अगर हम गौर से देखें ना, तो आप किसी भी फर्म के ओनर इक्विटी के बारे में या फर्म एसेट्स के बारे में या लाइबिलिटीज़ के बारे में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो ये अकाउंटिंग कहलाती है। दूसरी बात हमारे पास है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उस वक्त वो जो भी डाटा होता है ना हमारे पास, वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास टेक्स्ट है, लेकिन जब आप उसके ऊपर कोई प्रोसेस करते हो, अब प्रोसेस क्या है? किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का परफॉर्म कर देना, ठीक है। तो उस वक्त आप उस डाटा को जब प्रोसेस्ड फॉर्म में लेकर आते हैं ना, तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। मसलन आपके पास एक ट्रांजैक्शन जब लेजर में रिकॉर्ड हो जाती है तो वो एक तरतीब के साथ होती है, वहाँ से आपका एक बैलेंस कैलकुलेट होता है। बैलेंस क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन है। अब बैलेंस से आपको करंट स्टेटस का पता चल जाता है किसी भी अकाउंट होल्डर के बारे में। तो हमेशा डिसीजन मेकिंग में जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही इस्तेमाल होती है। डाटा जो है ये रॉ फैक्ट है, ये एक इनपुट है जिसकी मदद से हम जो है वो इंफॉर्मेशन बनाते हैं और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करते हैं। तो अकाउंटेंट का तो काम ही ये है, जैसे ही उसके पास कोई ट्रांजैक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो वो उसी वक्त उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, ये सारे काम करने शुरू कर देता है। तो वो जो ट्रांजैक्शन के अंदर मौजूद डाटा होता है, उसकी अमाउंट है, उससे कहीं डेबिट हुआ, कहीं क्रेडिट हुआ, जो कुछ भी ये हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंफॉर्मेशन है, और इसी की बुनियाद के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो
آپ دیکھیں آپ کے پروڈکشن کے ڈیسیجن کیا ہیں، آپ کے اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ پہ بیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ جتنی پرچیز ریکویسٹ ہے آپ کی، جتنا مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی حساب سے آپ پروڈکشن کو آرڈر دیں گے. اسی طرح جی آپ کی جو کاسٹ ہے، آپ کتنی پرائس رکھنا چاہتے ہیں، سیلز رکھنا چاہتے ہیں، کس مہینے میں آپ نے کتنی پروڈکشن لیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انفارمیشن پہ ہی بیس کرتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری چیز ہمارے پاس جو اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم میں آتی ہے. بیسیکلی سسٹم جو ہوتا ہے نا یہ سیٹ ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا، ٹھیک ہے. اور یہ دو چیزیں میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک تو یہ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں. یعنی ایسے دو کمپوننٹس یا دو سے زیادہ کمپوننٹس جو ایک دوسرے پہ انحصار بھی کرتے ہیں، نہیں چلتے ایک دوسرے کے بغیر، اور ایک دوسرے سے ان کا تعلق بھی ہے. تعلق کیسے ہے کہ ایک کمپوننٹ جو ان پٹ یا آؤٹ پٹ لیتا ہے، ان پٹ لے کے کوئی آؤٹ پٹ بناتا ہے تو وہ دوسرے کمپوننٹ کی ان پٹ بن جاتی ہے، یعنی اس طرح کا کوئی تعلق. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. اب انٹریکٹ کا مطلب کیا ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ میں بھی جا رہی ہوتی ہے. لیکن ان تمام کا مقصد کیا ہے کہ وہ کسی طرح جو اس سسٹم کا گول ہے جس کے لیے اس سسٹم کو آپ نے بنایا ہے، اس آبجیکٹو کو جو ہے وہ میٹ کر لیں. تو جو آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کے لیے کمپوننٹس ہیں جو آپس میں، اب یہ جو کمپوننٹس ہیں ان کو ہم سب سسٹم کہتے ہیں، یہ جو کمپوننٹس جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اس کے اوپر ہر سب کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک فنکشن پرفارم کرتا ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے جو کہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے لارجر سسٹم کو. یعنی ایک بڑی پیر کالج کی مثال لیتے ہیں، کالج میں ایگزامینیشن سسٹم بھی ہوتا ہے جو طلباء کا ایگزام لیتا ہے، اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن کرنے کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے. اسی طرح لائبریری بھی طلباء میں موجود ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اسی کالج کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پے رول سسٹم بھی ہوگا جو سیلریز کا ہے. اب یہ سارے سسٹم مقصد کیا ہے، اس سکول کو سموتھلی اینڈ ایفیشینٹلی یا اس کالج کو سموتھلی یا ایفیشینٹلی رن کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سسٹم ہے. تو دو تین باتیں یہاں سے کنکلوڈ کر لیں. سسٹم سب سسٹمز پر مشتمل ہوتا ہے. سب سسٹمز جو ہوتے ہیں یہ کمپوننٹس ہوتے ہیں، اور ان میں خوبی کیا ہے کہ یہ کمپوننٹ آپس میں انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں، ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، اور یہ آپس میں انٹریکشن بھی کرتے ہیں. انفارمیشن سسٹم اب ہمارے پاس کیا ہے، اصل میں یہ ساری کہانی جو ہے یہ یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. انفارمیشن سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جو ہے نا وہ سارے ڈرائیوڈ ہیں کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے آپ کچھ ہارڈ ویئر خرید لو، ٹھیک ہے، کچھ سافٹ ویئر لے لو، اور کوئی نہ کوئی ترتیب بنا لو، انفراسٹرکچر بنا لو، اور کچھ بندوں کو آپ ٹرینڈ کر لو، ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد کیا ہو کہ آپ نے آرگنائزیشن میں پلاننگ سے ریلیٹڈ، کنٹرولنگ سے ریلیٹڈ، کوآرڈینیشن سے ریلیٹڈ اور ڈیسیجن میکنگ کے ریلیٹڈ آپ نے جو ہے نا وہ انفارمیشن کو جنریٹ کرنا ہے. یعنی کمبینیشن آف ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، انفراسٹرکچر، سمپل تعریف ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں ڈیسیجن میکنگ کے لیے، پلاننگ کے لیے، کنٹرولنگ کے لیے، کوآرڈینیشن کے لیے جب ہم ان تین چار چیزوں کو اکٹھا کر کے ڈسپلنڈ وے کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، انفراسٹرکچر میں نیٹ ورکنگ آتی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی آتی ہے، انٹرنیٹ آتا ہے، اور وہاں کا پورا ایک جو آپ نے ماحول بنایا ہے، یہ ساری انوائرمنٹ بھی اس کے اندر آتا ہے، فزیکل ریسورسز بھی اس کے اندر آتے ہیں، اینڈ ایون دو کے پروسیجرز بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ٹرینڈ پرسونل کے ذریعے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ آپ کے پاس انفارمیشن سسٹم کہلاتا ہے. پوری دنیا اس وقت انفارمیشن سسٹمز کو استعمال کر رہی ہے. کیا ہے جی کہ آپ کالج کسی میں چلے جائیں وہاں پر کوئی سافٹ ویئر کام کر رہا ہے، آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں وہاں کوئی سافٹ ویئر کام کر رہا ہے، آپ کسی میڈیکل اسٹور پہ چلے جائیں وہاں ان کی انوینٹری سیلز کے لیے کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر، کوئی نہ کوئی سسٹم جو کام کر رہا ہے. تو یہ سارے جو سسٹمز ہیں یہ ہمارے پاس انفارمیشن سسٹم کہلاتے ہیں. تو اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم پھر ہمارے پاس کیا ہوگا، کام تو اس کا بھی ہے. تو اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم کیا ہوگا، یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو سٹور کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں،
فائنینشیل اینڈ اکاؤنٹنگ ڈیٹا کو، یعنی ایک خاص قسم کا، ایک آرگنائزیشن کے اندر جو یہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے، مختلف قسم کے ڈیٹاز موجود ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، اس ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے پاس فائنینشیل اینڈ اکاؤنٹنگ ڈیٹا ہے. آپ نے کسی مطلب آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے اس کے سیل سے ریلیٹڈ، ایکسپینڈیچر سے ریلیٹڈ، ریونیو سے ریلیٹڈ، پے رول سے ریلیٹڈ، ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ جو آپ کا فائنینشیل اور اکاؤنٹنگ ڈیٹا ہے، اس ڈیٹا کو جب آپ ایک سسٹم کے تحت، ایک کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے تحت، ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی انیبلڈ سسٹم کے تحت کلیکٹ کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں اور پروسیس کرتے ہیں، تو اس چیز کا نام، اس سافٹ ویئر کا نام ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم ہے. سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں، آپ کے کمپیوٹر میں موجود ایک ایسا سافٹ ویئر، کمپیوٹرائزڈ سافٹ ویئر، جس کے ذریعے آپ اپنے اکاؤنٹنگ کے کام کرتے ہیں. لیکن یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. لٹریری اور ڈکشنری ڈیفینیشن اس کی یہی ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے کہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم جو ہے بیسیکلی کمپیوٹر بیسڈ میتھڈ کو یوز کرتا ہے، یعنی کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے. اور کام اس کا کیا ہے کہ یہ اکاؤنٹنگ ایکٹیویٹی جو بھی پرفارم ہوتی ہے اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی ریسورسز کی مدد سے جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے. آپ کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کا، آج کل آپ نے دیکھا ہے ماڈرن کلینکس ہیں تو وہاں پہ آپ کو سلپ جو ملتی ہے، ٹوکن ملتا ہے، ہر چیز آپ کو کمپیوٹرائزڈ ملتی ہے، فی آپ پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کسی یونیورسٹی میں، کالج میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ کمپیوٹرائزڈ سسٹمز کے ساتھ ہی آپ کا واسطہ پڑتا ہے. تو پرٹیکولرلی جو تو ہیومن ریسورسز کو مینیج کرتا ہے وہ ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کہلاتا ہے. جو مینجمنٹ کو مینیج کرتا ہے وہ آپ کے پاس اکاؤنٹنگ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کہلاتا ہے. تو جو اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے بنایا جاتا ہے نا، جس کا کام صرف ایک اکاؤنٹنٹ کی جاب کو یا اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ کو یا اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹس کو ہینڈل کرنا ہے، اکاؤنٹنٹ کو ہینڈل کرنا ہے، وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک کمپیوٹرائزڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کرتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں کہ انفارمیشن سسٹم جو ہے نا یہ کتنے قسم کے ہیں، تو آپ نے یہ بہت مشہور ہے مینجمنٹ میں، آپ نے دیکھا ہوگا مینجمنٹ پیرامڈ ہم اسے کہتے ہیں. آپ کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ لیئرز میں ہوتی ہے، مطلب سب سے نیچے آپ کے ورکرز ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے مڈل مینیجر ہیں، سینئر مینیجر ہیں. تمام قسم کے مینیجرز جو ہیں یہ آج کل کی ماڈرن اور کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجی بیسڈ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی سسٹم یوز کر رہے ہو. جو ورکرز ہوتے ہیں یہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز یوز کرتے ہیں، چونکہ ان کا کام ہوتا ہے ڈیلی چیزوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز کو ہینڈل کرنا. جو مڈل مینیجرز ہوتے ہیں وہ MIS کو یوز کرتے ہیں. سینئر مینیجرز جو ہیں یہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹمز کو یوز کرتے ہیں. اور جو ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں یہ ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹمز کو ہی یوز کرتے ہیں. تو اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم کی کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ایک سسٹم ہے، کیونکہ وہ مینیجرز بھی یوز کرتے ہیں. یہ تو ٹائپس ہے نا اس کی. اسی کے اندر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم جو ہے یہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام آرگنائزیشن میں ہونے والی فائنینشیل اور نان فائنینشیل ٹرانزیکشن کو کیپچر کرتا ہے، ہینڈل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام مینیجرز جو ہوتے ہیں، اکاؤنٹس مینیجرز جو ہوتے ہیں، ان کو یہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اکاؤنٹنگ انفارمیشن کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر ہم بات کریں کہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم کے کمپوننٹس ہمارے پاس کیا ہیں، تو یہ ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں جی. ایک ہمارے پاس وہ لوگ جو اس کو چلائیں گے، ایک وہ طریقہ کار، وہ پروسیجرز جو کہ آٹومیٹک بھی ہو سکتے ہیں، کمپیوٹرائزڈ بھی ہو سکتے ہیں اور مینول بھی ہو سکتے ہیں. تیسرا وہ ڈیٹا جس کو ہم پروسیس کرنا چاہتے ہیں. چوتھا وہ سافٹ ویئر جو ہمیں اس اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم کو بنانے کے لیے چاہیے یا اسے چلانے کے لیے چاہیے. اور چوتھا اور پانچواں جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پورا ایک ICT انوائرمنٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر، جس میں یعنی ہارڈ ویئر یہاں آتا ہے. تمام ہارڈ ویئر نیٹ ورکنگ کروانی ہے جی، ہارڈ ویئر لینے ہیں جی ہم نے، اور ہم نے سسٹم جو ہے وہ اوریکل میں بنوانا ہے تو اوریکل کا سافٹ ویئر ہم نے پرچیز کرنا ہے جی.
ہم نے سسٹم جو ہے وہ ASP.NET میں بنانا ہے جی، تو ہمیں یہ جو نام میں لے رہا ہوں نا، یہ کمپیوٹر کے وہ سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعے ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں. اس سافٹ ویئر کا مطلب اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم نہیں ہے. یہ 5 چیزیں ہوں گی تو ان کی مدد سے جو آپ سسٹم ڈیولپ کریں گے جس کا کام اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینشیل ڈیٹا کو ہینڈل کرنا ہوگا، اس سسٹم کے یہ کمپوننٹس ہیں. بیسیکلی تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ کسی بھی انفارمیشن سسٹم کے کمپوننٹس ہیں. دنیا کا ہر انفارمیشن سسٹم، چاہے وہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے، چاہے وہ HR انفارمیشن سسٹم ہے، چاہے وہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم ہے، جتنے بھی یہ سسٹمز ہیں ان تمام میں پیپل ہوتے ہیں، پروسیجرز ہوتے ہیں، ڈیٹا ہوتا ہے، سافٹ ویئر ہوتا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے. یہ 4-5 چیزوں سے مل کر آپ کے پاس سسٹم بنتا ہے. کہہ کے بھی ہم آئے، ہم نے سسٹم کی تعریف کیا کی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ سسٹم کمپوننٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ کمپوننٹس ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک، انٹر ریلیٹڈ اور انٹریکشن کرتے ہیں. اب لوگ، آپ نے کمپیوٹر سافٹ ویئر بنا لیا، اگر سافٹ ویئر بنانے کے لیے آپ کو کوئی سافٹ ویئر چاہیے، کوئی نہ کوئی لینگویج چاہیے، کوئی نہ کوئی ڈیٹا بیس چاہیے، تو وہ سافٹ ویئر آپ کا یہ ہے. آپ کو سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے کوئی ہارڈ ویئر چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کو نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہو سکتا ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی انفراسٹرکچر آپ کو چاہیے. آپ کے پاس وہ ڈیٹا بھی ہونا چاہیے جس کو آپ اس کے اندر پروسیس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس وہ سارے کے سارے پروسیجرز بھی ہونے چاہیے. یعنی آپ ایک طریقہ کار بناؤ گے ڈیٹا کو انٹر کیسے کیا جائے گا، پروسیس. اس کے بعد وہ لوگ بھی ہوں جو سسٹم کے اوپر کام کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہی چیز ہم کہہ کے، اور یہ 5 چیزیں اب آپ دیکھو، لوگوں کے بغیر سسٹم نہیں چلے گا. ساری چیزیں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ بھی کر رہی ہیں. اکیلے لوگ ہوں گے تب بھی نہیں چلے گا، اکیلے پروسیجرز ہوں گے، کسی 3 کو ملا لو، کسی 4 کو ملا لو، کسی 2 کو ملا لو، تو یہ سسٹم نہیں بن سکتا. ان 5 کا آپس میں ایک دوسرے پہ انحصار کرنا بھی لازمی ہے، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا بھی لازمی ہے اور ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنا بھی لازمی ہے. یہی ہم سسٹم کی تعریف پڑھ کے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم. یہ وہی ڈیفینیشن دوبارہ آ گئی. یہاں تک میں نے صرف اس کا جو ہے نا وہ مفہوم سمجھایا کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے. اب اگلا جو چیز ہے وہ ہے کہ جی یہ کرتا کیا ہے. ہم نے یہ چیزیں بھی اس کی تعریف میں تقریباً ڈسکس کر لی ہیں، کلیکٹنگ، اسٹورنگ، پروسیسنگ. لیکن تفصیل میں سب سے پہلا کام تو اس کا یہ ہے کہ یہ کلیکٹ کرتا ہے اور اسٹور کرتا ہے ڈیٹا کو اباؤٹ بزنس ایکٹیویٹیز. اب بزنس ایکٹیویٹیز آپ کے پاس کیا ہیں؟ مثلا ریکارڈنگ آف اے ڈیٹا وین این ایجنٹ پرفارمز اینڈ پارٹیسپیٹ ان ٹو ایکٹیویٹیز دیٹ افیکٹس دا ریسورس. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس سے آپ کا کوئی ریسورس جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے. آپ کے پاس 10,000 روپیہ تھا، 11 ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ ہاں جی بالکل صحیح ہے جی، سیل ہوئی ہے تو 11,000 ہوا ہے. آپ کے پاس 15,000 روپیہ تھا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اب 10,000 رہ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی پیمنٹ کی ہے، آپ نے تنخواہ دے دی ہے کسی کو یا کوئی چیز پرچیز کر لی ہے. تو اب آپ کے سورس پہ ایفیکٹ پڑا نا. اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ مشینری تھی، اگر آپ کے پاس ایک مشین تھی، آپ کے پاس 2 مشینیں ہوگی، آپ کے ریسورسز میں چینج آ گئی. آپ تو اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہو نا، آپ کو تو یہ اندازہ ہے کہ ریسورسز صرف اور صرف فزیکل یا ٹینجیبل ریسورسز تو نہیں ہوتے کہ جی مشینری کی مثال دی جائے. کیش آپ کا ریسورس ہے، گڈ ول آپ کا ریسورس ہے، اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں جو آپ کی. تو اگر آپ کے ریسورسز میں کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو اس کو لکھ لینا، اس کو انٹر کر دینا، اس کو ریکارڈ کر لینا، یہ کام ہے AIS کا. دوسرا کام اس کا کیا ہے؟ دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ یہ ٹرانسفر کرتا ہے ڈیٹا کو انٹو انفارمیشن. اب صرف اور صرف یہ انفارمیشن کو ریکارڈ نہیں کرے گا بلکہ اسے پروسیس کر کے، ڈیٹا کو یہ ریکارڈ ہی نہیں کرے گا بلکہ اس کو انفارمیشن میں بھی. اب انفارمیشن میں اور ڈیٹا میں فرق میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ انفارمیشن جو ہے نا، جب ڈیٹا پروسیس کر لیا جاتا ہے تو وہ انفارمیشن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ڈیٹا اس سسٹم میں آئے گا وہ ڈیٹا کسی نہ کسی جگہ پروسیس ہو کے اسٹور ہو جائے گا، کسی ترتیب میں لگ جائے گا، کسی لیجر میں پوسٹ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کسی نہ کسی اسٹرکچر یا کسی نہ کسی جگہ ایک منظم طریقے سے محفوظ ہو گیا. تو جب وہ ڈیٹا منظم ہو گیا، جب اس ڈیٹا پہ کوئی پروسیسنگ ہو گئی، جب اس ڈیٹا کو سارٹ کر لیا گیا، کسی بھی حوالے سے کچھ ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ڈیٹا
इंफॉर्मेशन बन गया। हर वो डाटा इंफॉर्मेशन है जो प्रोसेस हो चुका हुआ है, ठीक है। तो प्रोसेस डाटा जो होता है ना, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन, उसी से ही तो हमें हम मैनेजमेंट को चलाते हैं, उसी के ज़रिए प्लानिंग की जाती है, उसी के ज़रिए एग्जीक्यूशन होती है और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। यानी एक मैनेजर जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को मशीनरी खरीदने की बात करता है कि जी मैंने नई मशीनरी खरीदनी है या हमने एक नया प्लांट लगाना है, तो अब वो कैसे लगाएगा? वो भाई अपनी पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखेगा कि हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो क्या है, हमारे पास कितना कैश है। अब ये चीज़ें उसे कहाँ से मिलेंगी? ये उसे एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में से ही मिलेंगी, चाहे कोई अकाउंट्स मैनेजर उसके सामने उसे पुटअप करता है, लेकिन जो जो मैकन जो जो सिस्टम इस तरह की इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहा है वो हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके अलावा ये हमारे प्रोवाइड सूटेबल कंट्रोल्स टू सेफ गार्ड द एसेट्स को बचाने के लिए मुनासिब इख्तियारात देता है। यह आपको पता है, अगर सिस्टम कंप्यूटराइज होगा तो आप के लिए चीज़ों को महफूज करना या उसको सेफ करना या उनके अंदर फ्रॉड को बचाना, करप्शन से रुकना, ये जो है वो ईजी हो जाता है। तो बेसिकली इसका मकसद कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग और उसके बाद फिर उस इंफॉर्मेशन को सेफ गार्ड करना भी है, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिस यूज़ ना हो सके या उसके अंदर किसी किस्म की कोई करप्शन ना आ सके। उसके बाद आ गया जी हमारा आज का, मेरा ख्याल है ये आज की हमारी आखिरी स्लाइड है जी, ठीक है, कि जी AIS ज़रूरी क्यों? अगर हमारी एक नॉर्मल रूटीन में अकाउंटिंग चल रही है, हमारे पास अब आप देखें हर वो सिस्टम, जैसे ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ बिजनेस किसी बंदे का बड़ा हो जाता है या वो चाहता है कि उसके जो प्रोसीजर्स हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एफिशिएंटली मैनेज हो, तो वो उसी वक्त कंप्यूटराइज्ड सिस्टम या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी की तरफ सोचता है। तो इसका काम भी वही है बेसिकली। लॉन्ग रन सक्सेस आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको AIS की ज़रूरत है। आप मॉनिटर करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग को और इवेंट्स को, तो इसके लिए ज़रूरत है। आप देखना चाहते हैं कि ट्रैकिंग ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इवेंट के रिसोर्सेज के ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं इन ट्रांजेक्शन्स के, और उसके बाद आप तमाम एजेंट्स के बारे में और उनके रिस्पॉन्सिबल होने के बारे में इंफॉर्मेशन को अगर सेव करना चाहते हैं for accomplishment of long run success, for recording of events, providing monitoring of performance, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस आपके सामने मॉनिटर होती रहेगी, और ट्रैकिंग फॉर ट्रैकिंग ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स ऑन रिसोर्सेज, जिस जो आपके अंडर कंट्रोल हैं उन रिसोर्सेज पर क्या इफेक्ट हो रहा है और आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप देखते हैं। समझ आ रही है ना? तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफाइन किया और इसको समझने की कोशिश की। ये लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, आप इसे सुन सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो जो हमारी रेगुलर क्लास है व्हाट्सएप की, आप उसके अंदर इसको मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।